مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، زندگی کی اندھیروں بھری راہ، اور وہ بھی جاہل قسم کے لوگ، جو علماء صلاحہ پڑھے لکھے لوگ اس جماعت میں ہیں، الحمدللہ وہ آج ہمارے اس نظریے کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت یہ پردے کی چیز ہے، پردے میں رہے تو یہ گھر کی رونق اور گھر کی زینت ہے، اور اگر یہ پردے سے باہر آ جائے تو یہ باعث ذلت اور رسوائی ہے۔ بہرحال مجھے دو چار باتیں کہنی ہیں، جو نوجوان ساتھی ہماری ادھر ادھر ہیں سب آ جائیں، جو ابھی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. وقال الله تعالى في موضع آخر: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے، الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے، الہی نئی پود کو فصل بہاری دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب کی ہر شے سے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا اس شمع کو باد فنا کی چیر دستی سے۔ بزرگان محترم، لائق صد احترام، اسٹیج پر رونق افروز میرے بڑے اور اس جلسے کے سرپرست جناب حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب اور دیگر علماء اکرام، مفتیان اعظام اور معزز سامعین، پردے کے پیچھے بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، یہ دینی جلسہ ہے اور دین وہ ہے جو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے، شریعت وہ ہے جو قرآن کریم ہمیں بتا رہی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین، تابعین نے تبع تابعین کو، وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور وہ دین آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے۔
دین وہ نہیں جو میری مرضی میں آئے، آپ کی مرضی میں آئے۔ دین وہ ہے جو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جسے بتائیں۔ میرے بھائی، آج جتنا سمجھ میں آیا اس پر عمل کر لیا، جو زبان میں آیا زبان سے نکال دیا۔ جب چاہی رب چاہی زندگی گزار لی، اور جب مرضی آئی تو من چاہی گزار لی۔ معلوم ہوا ہم نے دین کو سمجھا نہیں، شریعت کو سمجھا نہیں۔ حضرت مفتی محمد صابر صاحب نے ایک ایسا مضمون چھیڑا، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا کہ حقیقت اور سچائی جو انہوں نے بیان کی ہے وہی ہے، اور سچائی یہی ہے کہ آج قوم مسلم، نوجوان بڑے بوڑھے اپنی شریعت قرآن اور حدیث سے روگردانی کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ہماری بہن بیٹیاں جن کی نئی عمریں ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہا جہاں چاہا پردہ کر لیا، جہاں چاہا بغیر پردے کے چلی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے والد والدہ کو دیکھا کہ وہ اسی طرح کا عمل کر رہے ہیں۔ جہاں مرضی آئی باپ نے گالیاں سنا دی، اور جب اذان ہوئی تو اٹھ کر بیٹھے اور اللہ کا نام لینے لگے۔ والدہ نے جب جسے چاہا پاس میں بٹھایا، بات کرنے لگی، اور جب مرضی میں آئی تو 2 گز کا گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی، کہیں کوئی کام سسر نہ بتا دے۔ اے میری ماؤں، بہنوں، میری بیٹیوں، میرے معزز حضرات، میرے بڑے اور میرے نوجوان ساتھیوں، میں بس تھوڑی سی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت نے جو بیماری بتائی کہ آج ایمان والی بیٹیاں نہ صرف ماں باپ کی عزتوں کو نیلام کر رہی ہیں، بلکہ وہ ایمان والی بیٹیاں ایمان سے ہاتھ دھو کر جنت کے راستے سے منہ موڑ کر بددینی کی زندگی گزار کر، ارتداد کی زندگی گزار کر جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ تو میں نے جہاں تک غور کیا، میں اتراکھنڈ کے علاقے میں بھی کچھ علاقوں میں گیا، میں ان علاقوں میں اپنوں میں بھی جاتا آتا رہا۔ میں نے جب غور کیا، شہری زندگی دیکھی، دیہاتی زندگی دیکھی، قصبے والوں کی زندگی دیکھی، تو 2 سبب میرے نظر میں آئے کہ آج مسلمان کی بیٹیاں وہ مرتد ہو کر گھروں کو کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس کی 2 وجہ میرے سمجھ میں آئی علماء کی موجودگی میں۔ میں ان 2 وجہوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کر لینا کہ کچھ صحیح کہا یا غلط کہا۔ ایمان والوں، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے ہیں خطبے میں، نکاح کے خطبے میں، آپ نے یہ حدیث بار بار سنی ہوگی۔ اگرچہ نکاح میں شریک ہونے والوں کا بڑا مجمع ایسا رہتا ہے جنہیں اپنی دعوت سے مطلب ہوتا ہے، نہ نکاح سے مطلب ہے، نہ نکاح کے خطبے سے مطلب ہے، لیکن پھر بھی سنی ہوگی، کچھ حضرات بیٹھے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یاد رکھو، مجھے بحث پہلے جملے سے کرنی ہے۔ آقا نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور سنت کہتے ہیں عبادت کو، علماء بتائیں گے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت کے مطابق کرو گے تو نکاح عبادت۔ ایمانداری سے بتانا جلسے میں بیٹھنے والے نوجوانوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں، نکاح اب عبادت ہے یا نکاح تجارت بن گیا؟ جس کے یہاں جوان بیٹا ہوا، اس کی بانجھیں کھل گئی،
دوسرے کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، بچہ جوان ہوا، منگنی کے طور پر موٹی رقم لوں گا، پورے نورپور والوں کو لے جا کر بارات کی شکل میں دوسرے کے سر مڑھوں گا اور انہیں کھانا کھلواؤں گا، اور پھر مزید براتیوں کی ودائیگی اور اس کے علاوہ جو سمدھی ملاوے اور دوسری بیماریاں الگ۔ اب نکاح جو ایک عبادت تھی وہ نکاح تجارت بن گئی۔ نکاح اللہ کے نبی نے نکاح کو اتنا سستا اور آسان بنا دیا تھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف، توجہ سے سنیے، صحابی رسول ہیں، عشرۂ مبشرہ میں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے گزرے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عبد الرحمن یہ زردی کا رنگ کیسا ہے آپ کی چادر پر، یہ خوشبو کا رنگ کیسا ہے کہ جس سے آپ کے کپڑے پیلے ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں، آقا میں نے نکاح کر لیا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس سے کہا جا رہا ہے جس کے ایک اشارے پر صحابہ گردنیں کٹوا دیتے ہیں، اس سے کہا جا رہا ہے جس کے ایک اشارے پر صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا عبد الرحمن تو بھی مدینے میں میں بھی مدینے میں، تو بھی مسجد نبوی کے قریب رہنے والا میں مسجد نبوی میں رہنے والا، تم میرا جانثار ساتھی، عشرۂ مبشرہ میں تیرا نکاح، اور میں محمد جو تمام دنیا میں سب سے بہترین تمام نبیوں کا امام، مجھے تو نے نکاح میں نہیں بلایا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ کیا مطلب؟ یہ واقعہ سامنے آیا تو ہمیں سبق دیتا ہے کہ نکاح وہ ہے کہ نکاح جب صحابی رسول جانثار ساتھی اپنے نکاح کی اطلاع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دے رہے ہیں تو نکاح کتنا آسان ہوگا، ایمانداری سے بتاؤ۔ اور آج اگر منگنی ہوگی تو پورے نورپور والوں کی دعوت ہوگی، پوری بستی والے جو بڑے بڑے ہیں سب شریک ہوں گے۔ کیا کہ فلاں صاحب کے یہاں آج دعوت ہے کہ ان کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے۔ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن دل کہہ رہا ہے، کم سے کم ان سرداروں نے سوچ لیا ہوتا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، غریب کی بیٹی فریاد لے کر اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی، اے مولا میں گھر چھوڑ کر گئی اور میں نے تیرے دین کو اور تیرے ایمان کو چھوڑا، غیر کے باہوں میں جا کر میں نے سکون تلاش کیا، تو اس کی وجہ جہاں میرا غلط قدم تھا تو وہاں پر میری برادری اور میری برادری کے بڑے لوگوں کی وہ ظالمانہ وہ جابرانہ رسومات تھی جن کا تیرے بھیجے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، مدینہ منورہ میں کبھی کسی بیٹی کی منگنی ہوئی؟ آج بھی الحمدللہ وہاں کوئی منگنی نہیں ہوتی، آج بھی الحمدللہ وہاں باراتیں نہیں چڑھتی، آج بھی الحمدللہ وہاں پر بیٹی والوں کو نوچا کھسوٹا نہیں جاتا۔ اے مسلمانوں، نکاح مہنگا ہو گیا، غریب ماں باپ اپنی بیٹیوں کا وقت پر نکاح نہ کر سکے، ہاتھ پھیلے نہ کر سکے، تو کچھ بیٹیوں نے غلط راستہ چنا، عزت نیلام ہوئی، بیٹیاں گھروں سے نکلی، اپنوں یا پراؤں کے ساتھ منہ کالے کیے، اور حد یہ ہوئی کہ وہ دور چلی گئی۔ اور رسم بھی بڑی عجیب عجیب رسمیں ہیں، مجھے معلوم نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے، مجھے میرٹھ اور مظفر نگر کے علاقے میں بتایا گیا، اور باضابطہ یہ دکھڑا ماں باپ سناتے ہیں، بتایا کہ بیٹی کا ہم نے نکاح کیا، اپنی ہمت سے زائد اچھے سے اچھا سامان خرید کر دیا، ہم نے سامان دیا تو بیٹی کی ننند جو ہے یعنی داماد کی بہن لٹیروں کی طرح اس کے سامان میں گھسی،
جو کپڑے پسند آئے وہ سب باندھ لیے، جو سامان پسند آیا سب اکٹھا کر لیا، بستر لیے، برتن لیے، اور جو واٹر کولر لیے، اور جو سامان تھے سب لیے، اور سب کو لے جا کر اپنے گھر میں سجایا۔ کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ اگر آج وہ آنے والی بیٹی، وہ دلہن جو بنی بیٹھی ہے، اگر وہ زبان نہیں کھول رہی ہے کہ کل تیرا مستقبل خراب نہ ہو جائے، تو کیا اس کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوگا کہ ماں باپ نے رات دن محنت کی، جد و جہد کی، اور مجھے سامان دیا تاکہ اس سامان کو میں استعمال کروں، لیکن اس سامان پر بھی ڈاکہ ڈلا اور نند اس سامان کو بھر کر لے گئی۔ یہ کہاں سے ایمان والوں نے سیکھا؟ یہ کون سی شریعت کو ماننے والے ہیں؟ یہ کون سی طریقت کو مانتے ہیں؟ یہ کون سے پیر نے بتایا، کون سے حضرت نے بتایا؟ اے ایمان والو، نکاح کو سستا کرو۔ خدا کی قسم بیٹیاں تمہاری عزت میں چار چاند لگائیں گی، اور نکاح اگر مہنگا ہوگا تو اس سے بھی برے حالات ہو جائیں گے۔ میں ان رسومات میں جانا نہیں چاہتا، تفصیل کا اتنا موقع نہیں۔ میں نے پہلی وجہ یہ بتائی کہ اگر بیٹیاں آج گھروں کو چھوڑ رہی ہیں تو پہلی وجہ ہے نکاح مہنگا کر دیا۔ اگر آج زنا عام ہوا ہے تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نکاح مہنگا ہوا ہے۔ نکاح کو لوگوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے، غریب تاکتے رہ جاتے ہیں۔ لونی میں دعوت دی گئی کہ یہ ہماری بیٹی کا نکاح ہے، شریک ہونا۔ میں چلا گیا، میں نے معلوم کیا، آس پاس کے ایک دو حضرات سے، علماء سے معلوم کیا، پتہ لگا وہاں بڑے بڑے کاندھلے سے بھی ایک حضرت آئے ہوئے ہیں، اور دوسری جگہوں سے بھی آئے ہوئے ہیں، ٹانڈا سے بھی آئے ہوئے ہیں، دوسری جگہوں سے آئے ہوئے ہیں۔ میں بھی شریک ہو گیا، لیکن جس وقت پیر اندر رکھا میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ سارے علماء کی گردن جھکی ہوئی ہے، مجبور تھے، دعوت دی، اندر داخل ہو گئے۔ واپس ہوتے ہیں تو واپسی میں بات نہیں بنتی ہے، گردن جھکائے اسٹیج پر بیٹھے ہیں۔ حضرت مولانا بدر الہدا صاحب، بڑے شفیق، بڑے مہربان، مجھ سے بڑی محبت کرنے والے، کاندھلے میں بڑی شخصیت، حضرت نے فرمایا مولانا کھڑے ہو جاؤ، اور رسومات نکاح کے اندر جو یہ رسومات آئی ہیں ان کے اوپر بیان کرو۔ تمام علماء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اکابر لوگ وہاں موجود ہیں۔ مجھے شرم آئی کہ یہ منہ اور مسور کی دال بزرگوں کی موجودگی میں میں یہاں کیا کہوں، لیکن میں نے بیٹے والے کو بلا کر ہمت کر کے کہا، اللہ کے بندے، ہم جیسوں کو بلا لیتا کوئی بات نہیں تھی، یہ ہمارے جو بڑے اور بزرگ بیٹے ہیں یہ اس امت کا سرمایہ ہے۔ خدا کے واسطے ایسے نکاح میں جہاں رسومات تمام کی تمام ہو، جہاں نکاح کو ایک پروفیشنل، ایک ایسا پروگرام بنا دیا گیا ہو کہ جس میں واہوائی لوٹی جا رہی ہو، جہاں ویڈیو آڈیو بن رہی ہو، ایسے نکاح میں ان اکابر کو نہ بلایا جاتا۔ ان کے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ نہ کھانے کے قابل ہیں نہ بیٹھنے کے قابل ہیں۔ اے مسلمانوں، جب میرے اور آپ کی بیٹیوں کے نکاح ایسے ہوں گے، غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے، ایمانداری سے بتاؤ کون سا راستہ چنے گا؟ دوسری وجہ جو میری سمجھ میں آئی بیٹیوں کے گھر چھوڑنے کی، دوسری وجہ ہے بے پردگی۔ میں میرٹھ کے ایک علاقہ ہے گوکل پور، کمال پور، وہاں رہتا تھا۔ میرٹھ میں کچھ کام سے آئے، ہاپوڑ اڈے سے تھوڑا سا آگے چلے تو ایک بس میں ایک بیٹی بیٹھی تھی ایمان والی۔ ایک لڑکا آیا اور ونڈو سے اس نے پسٹل نکالا اور ونڈو سے سب کے سامنے اس لڑکی کو گولی مار دی۔ پہلا واقعہ، لڑکی کے گولی لگی، وہ وہیں لڑکی ڈھیر ہو گئی۔ نئی باتیں اخبار میں چھپتی رہی، لیکن جب انٹرویو لڑکے کا آیا تو اس وقت ایسا لگا جیسا کہ بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ اس لڑکے نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اصل میں وجہ یہ ہوئی کہ یہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی تھی، مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اب یہ کہتی ہے کہ میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی، وجہ یہ ہے کہ میں مسلم ہوں اور تو غیر ایمان والا۔
ہم حمایت نہ ادھر کی کرتے ہیں نہ ادھر کی کرتے ہیں، نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مسلمان بچہ کسی غیر مسلم بیٹی کو لے آئے، شریعت منع کرتی ہے، کیوں؟ وہ بھی ہماری بہن بیٹی ہے، اگر تو وہاں اس کے ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچائے گا، اس کی پگڑی اور دستار کو اتار کر نیلام کرے گا، وہ ماں باپ روئیں گے، اس کی آہ پڑے گی، شریعت کہتی ہے تیرے لیے وہ بھی اجازت نہیں ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ بیٹی کے لیے یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگا کہ جو لڑکی مری ہے، جس کو گولی لگی ہے، یہ لڑکی اور اس لڑکے یہ آپس میں دونوں کا مکان قریب قریب تھا، اس لیے ان کا یہاں آپس میں قریب کا آنا جانا تھا۔ اور بتاؤں، میرٹھ کے قریب ایک گاؤں ہے کنعان نگر، اسے کہتے ہیں کنا نگر۔ صبح صبح کا وقت تھا، خبر پہنچی کہ 2 مرڈر ہو گئے۔ لڑکی والوں نے لڑکے اور لڑکی دونوں کو وہیں قتل کر دیا اپنے دروازے پر۔ دونوں الگ الگ مذہب کے تھے، قتل کر دیا۔ بات چیت ہوئی، لڑکے کے والد آئے، پولیس آئی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، جس نے جو کیا ہے وہ سزا اس نے بھگت لی ہے، معاملہ ختم۔ لڑکی بھی ہماری تھی، لڑکا بھی ہمارا تھا، مارنے والے یہ نہیں بلکہ ہم سب تھے۔ انہوں نے ہماری عزت نیلام کرنے کا کام کیا، لڑکے نے اس میرے بھائی کی عزت نہیں اتاری بلکہ میری عزت اتاری ہے، اس لیے یہیں پر فیصلہ ہوتا ہے، معاملہ ختم، کوئی چارج، کوئی ان پر کوئی دفعہ نہیں لگے گی۔ معلوم ہوا حالات کیسے بگڑے؟ حالات اس لیے بگڑے، دروازہ برابر تھا، آپس میں تعلقات تھے، بغیر پردے کے آنا جانا تھا، اس لیے یہ حالات بنے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں اعلان کرتا ہے، اے میرے پیغمبر، میرے لاڈلے، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یغضوا ابصارہم، کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے فوراً نظر وہاں سے ہٹا لے اور نظر نیچی کر لے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جہاں اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، جہاں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی غیر محرم عورت کو دیکھے گا، کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں شیشہ پنگلا کر ڈالا جائے گا۔ وہاں عورتوں کے لیے بھی پابندیاں ہیں۔ پردے کی اوٹ سے کسی مولوی کو، کسی مفتی کو، کسی مبلغ کو، کسی ولی کو، کسی قطب کو، کسی نبی کو، کسی عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پردے کی اوٹ سے کسی مسلمان بچے کو، بڑے بوڑھے کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے، اے پیغمبر، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اور دونوں جگہ تفسیر پڑھو گے حیران رہ جاؤ گے۔ وہاں یحفظوا فروجہم، وہاں یہاں یحفظن فروجہن آیا ہے کہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ کیوں آیا؟ یغضوا ابصارہم یغضضن ابصارہن کے بعد یہ لفظ کیوں آیا؟ اس لیے آیا ہے میرے بھائی کہ نگاہ جو ہے، یہ نگاہ جب ایک مرتبہ صحیح پڑتی ہے، ہٹائی نہ گئی، یہ نگاہ غلط ہو جاتی ہے، اور یہ نگاہ کا زنا ہوتا ہے، نظر کا زنا ہوتا ہے، اور یہیں سے بدکاری کا راستہ کھلتا ہے۔ تو نگاہ نیچی کر لے، بدکاری کا راستہ بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں ایک آیت میں اور اعلان فرمایا، اور عجیب بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دنیا بھر کے مسلمان کال کھول کر سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور جب اسی بارے میں آگے بڑھے اور دیکھا تو پھر حکم کیا آتا ہے؟ ساری امت کی روحانی مائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔
لیکن قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، جب آپ وہاں پہنچیں گے وہاں حکم آیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے صحابہ کی جماعت، اگر تمہیں کسی سامان کی ضرورت پڑے تو ڈائریکٹ اندر مکان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ پردے کے پیچھے سے اپنی روحانی ماں سے سوال کرو، پردے کے من ورائی حجاب، جو چیز مانگنی ہے پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اسے کہا جا رہا ہے، قرآن کریم پر غور کرو، شریعت کو سمجھو۔ صحابہ کی جماعت کو کہا جا رہا ہے۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، جب اپنے قابل پایا، اپنے نبی کے قابل پایا تو صحابیت کی شرف سے نوازا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ صحابہ کی جماعت اللہ سے راضی۔ ارے ان کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ چلتے ہیں تو قرآن کریم بولتا ہے، وہ کوئی رائے، اللہ کے نبی کو کوئی رائے دیتے ہیں تو ان کی رائے قرآن کریم کے الفاظ کا جامع اللہ پہنا کر ان کی رائے کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ان صحابہ، وہ صحابہ، اللہ الصمد، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میری تمنا، یہ تفصیل کا موقع نہیں، 10 مقامات ایسے قرآن کریم میں ہیں کہ شروع میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کو قرآن کریم کے الفاظ کا جامع پہنا کر قرآن کریم کا حصہ اور جز بنا دیا۔ ان صحابہ کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، یہ تمہاری روحانی مائیں ہیں، لیکن بغیر پردے کے روحانی ماں کے پاس بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنتے ہو؟ ہم سب کی روحانی ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حجرہ مبارکہ میں آپ کو حجرہ مبارکہ میں آپ کو رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ برابر میں آ گئے۔ آپ بغیر پردے کے رہتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے، چلے گئے، تو ان کی تمنا یہ تھی کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ اپنی تمنا کا اظہار کیا، اما عائشہ نے قبول کر لیا، حجرہ مبارکہ میں وہ بھی آ گئے، دونوں ساتھی آ گئے۔ اب اما عائشہ نے اس حجرہ مبارکہ میں پردہ ڈال لیا۔ کسی نے معلوم کیا پہلے آپ کے اس حجرے میں پردہ نہیں تھا، اب یہ پردہ کیسا ہے؟ مائیں بہنیں غور سے سنیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں پہلے اس حجرے میں میرے شوہر اگرچہ دنیا سے چلے گئے، میرے شوہر تھے، میرے والد محترم ابو بکر صدیق کو یہاں دفن کیا گیا، دونوں میرے محرم تھے۔ اب حضرت عمر فاروق آئے ہیں، وہ محرم نہیں ہے، اگرچہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن عائشہ کی حیا اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ عائشہ بغیر پردے کے اس حجرے میں رہے۔ اے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، دینی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں، تمہاری روحانی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال اور شہادت کے بعد جب وہ اس حجرے میں دفن ہو جاتے ہیں، بغیر پردے کے نہیں رہتی۔ ایمانداری سے بتاؤ آج کے اس پرفتن دور میں بغیر پردے کے تمہارا جلسے میں آنا، راستوں میں جانا، ماموں کے مکان پر جانا، خالہ کے مکان پر جانا کہاں تک درست ہے؟ نہیں درست ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری اہم وجہ جو ہماری بیٹیاں گھر چھوڑ کر جا رہی ہے وہ پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون اور شریعت یہ کہتی ہے
کہ جب صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کے گھر پر جائے، پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہو، سامان مانگنا ہو، پردے کے پیچھے سے اپنی روحانی ماؤں سے سامان مانگے۔ اور ایک ہمارا معاشرہ ہے، داماد آ جائے تو ہماری چھوٹی بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کا شوہر آ گیا، چھوٹی بیٹیاں ہیں، تو جب تک وہ داماد چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا اور وہاں گپ شپ نہیں ہوں گے، مہمان نوازی مکمل نہیں ہوتی۔ بھابی دیور سے مذاق تفریح نہیں کرتی تو ہمارا معاشرہ مکمل نہیں ہوتا۔ سلج نندوئی سے بات نہیں کرے گی تو معاشرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تمہیں کہاں تک سناؤں تمہاری بربادی کے قصے، حالات کتنے خراب ہوئے، کتنے برباد ہم ہوئے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کتنے واقعات روزانہ پیش آتے ہیں۔ اپنے اکابر کی کتاب پڑھو، جب کتابیں پڑھو گے سنو گے پتہ لگے گا۔ حضرت مفتی شبیر صاحب قاسمی، جامعہ قاسمیہ امروہہ مراد آباد، جامع مسجد مراد آباد سے حضرت نے کتاب لکھی ہے، اس انوار ہدایت اس کتاب میں لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا کہ میں پردے کا عنوان یہ لکھ رہا تھا، اس موضوع پر میں کام کر رہا تھا، ابھی میں نے یہ مضمون شروع کیا، میرے پاس 3 بھائی چلے آئے اور وہ رو رہے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی، میں نے معلوم کیا کیا معاملہ ہوا۔ کہنے لگے، ایک بولا کہ جی غضب ہو گیا، ہمارے بہنوئی نے ہماری بھابی سے نکاح کر لیا ہے۔ تو میں حیران رہ گیا، کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہ جی ہمارا وہ بہنوئی جس سے ہماری بہن کو 9 بچے ہیں، اس نے ہمارا یہ چھوٹا بھائی ہے، اس کی بیوی سے لے جا کر کورٹ میرج کر لیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے معلوم کیا کیا وہ وجہ ہوئی؟ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہوئی کہ بہنوئی کا گھر میں آنا جانا تھا اور بھابی کا بغیر پردے کے ان سے بات چیت کرنا بے تکلفی تھی۔ اس بے تکلفی میں یہ بھی ہو گیا، کبھی کبھی گاڑی میں بٹھا کر وہ ساتھ میکے چھوڑنے چلے گئے، کبھی میکے سے لانے چلے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھابی جس کے 4 بچے ہیں اس نے اپنے بچوں کو چھوڑا، ہمارے بہنوئی نے بہن کو اور بچوں کو چھوڑا اور اس سے کورٹ میرج کر لیا۔ کون سا سبب تھا؟ یہ حالات کیوں بنے؟ کیا وجہ تھی مسلمانوں؟ یہ بے پردگی کی وجہ تھی، یہ بے پردگی تھی۔ اگر گھر والے تبھی نکیل لگا دیتے اور صاف منع کر دیتے کہ یہاں آپ اس طرف آ کر بیٹھیں گے، آپ کو ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ادھر ہماری بیگمات، ہماری بہن یا ہماری بیویاں رہتی ہیں، تو اس بہنوئی کا اس بیوی سے کوئی تعلق نہ بنتا، اس خاتون سے تعلق نہ بنتا۔ ہم سمجھتے نہیں۔ ایک بہن نے اسی طرح کا ایک پروگرام، ایک عالم گئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک پروگرام میں، ایک جلسے میں گیا، فون کا زمانہ نہیں تھا، میں اس جلسے میں تقریر کر کے جیسے میں اتر کے چلا تو ایک بچے نے مجھے لا کر ایک کاغذ دیا، اس کاغذ میں ایک بیٹی نے ایک پیغام اپنے گھر والوں کے نام لکھا۔ اس نے لکھا کہ تم نے مجھے بہن کے یہاں بھیجا تھا، اپنے والد کے لیے لکھا کہ تم نے مجھے بہن کے یہاں بھیجا تھا کہ میں ان کے یہاں رہوں، کہ بچہ ہونے والا ہے، بچہ ہو رہا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، اور یہاں میری عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اگر تم مجھے آج شام تک رات تک نہ لے کر گئے اور میری عزت پر آنچ آ گئی تو میں پھانسی لگا لوں گی یا زہر کھا کر میں دم توڑ دوں گا۔ وہ ایک واقعہ سامنے آ گیا۔ کتنے ایسے واقع ہوتے ہیں کہ داماد فوراً منہ اٹھاتا ہے، سسرال آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ چھلا ہونا ہے، اس کی بہن کو بھیج دو تاکہ یہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ کیا ہوتا نہیں ایسا معاشرے سماج میں؟ کتنی بہن بیٹیوں کی عزت خطرے میں پڑتی ہے۔ ارے یہاں تو ہم تھوڑے پڑھے لکھے، جہاں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں جب 1998 میں بنگلور میں ایک جگہ گیا
تو ایک جگہ دعوت ہوئی. دعوت والے دن مجھے معلوم نہیں تھا، قرآن کریم کے پارے کی چوتھے پارے کی میں تفسیر کر رہا تھا، اور چوتھے پارے کا آخری رکوع حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اس کی میں نے تفسیر کی. تفسیر کرنے کے بعد جب اسی آیت میں آگے بڑھے اور میں نے بتایا کہ اگر کسی کے گھر میں ایک خاتون پہلے سے نکاح میں موجود ہے تو اس کی دوسری بہن سے اس کے موجود رہتے ہوئے نکاح جائز رہی ہے، اس بستی میں ایک کوہرام مچ گیا. پتہ یہ لگا جن صاحب نے آج دعوت کا اعلان فجر میں اذان فجر کے وقت کیا تھا، ان کے یہاں ان کی 2 بیویاں ہیں، دونوں سکی بہنیں ہیں. کیسے بنی بات؟ بات ایسے ہوئی کہ جب بڑی والی کو پہلا بچہ ہونا تھا تو وہ چھوٹے والی کو لے آیا، وہ پسند آئی، اس سے بھی نکاح کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مسلمانوں، ذرا تو صحیح غور تو کرو، توجہ دو، ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں. اللہ کے واسطے دین کو نماز تک محدود مت کرو، دین کو اپنی دنیا میں داخل کرو، دین کو اپنے معاملات میں داخل کرو، دین کے مطابق زندگی گزارو، سنت کے مطابق زندگی گزارو. اور تم نے سنت سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہاری نسلوں سے محبت کرے گا. اس لیے پردے کے عنوان سے میں نے چند باتیں کہی ہے، خاص طور سے ان ماؤں بہنوں سے کہی ہے. یاد رکھو، اگر کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی استاد صاف لفظوں میں سنیے فتویٰ، تمہاری بات نہیں ہے. اگر جنید بغدادی جیسا ولی اور قطب حدیث پاک کی کتاب یا قرآن کریم لے کر بیٹھے اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، تب بھی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی کہ قرآن کریم کی کوئی آیت غیر محرم نوجوان بچی پڑھے. اور جب غیر محرم سے قرآن کریم پڑھنے یا حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو ایمانداری سے بتاؤ، کالجوں میں ہندی کی کتابیں یا سنسکرت یا دوسری کتابیں پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ہوگی. سمجھاؤ ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بڑوں کو، ان والد بھائیوں کو جن کی بچیاں جا رہی ہیں، انہیں سمجھاؤ، ہمت کرو، آپس کی تفرقہ بازی ختم کرو. اور تم سنی شیعہ بعد میں ہو، تم بریلوی دیوبندی بعد میں ہو، سب سے پہلے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو. خدا کی قسم وقت پکار پکار کر کہہ رہا ہے، تمہیں صدا دے رہا ہے کہ آؤ میدان میں آؤ، سب سے پہلے اپنے گھروں کو سنبھالو اور متحد ہو، ایک ہو اور ایک ہو کر اپنے دین کا جھنڈا بلند کرو. اپنی بہن بیٹیوں کے لیے اگر پڑھانا لازم اور ضروری ہے، دنیاوی تعلیم ضروری ہے، کالج قائم کرو. تمہارے اندر وہ جذبہ ہے، خدا کی قسم کسی قوم کے اندر نہیں ہے. تم اپنے مدرسوں کو کروڑ روپے دیتے ہو، اسے بھی دین سمجھ کر بیٹیوں کی عزت کی اور حفاظت کی خاطر اس کالجوں کے لیے آگے آؤ، ایک ہو کر آؤ. سنی شیعہ بعد میں بننا، وہابی دیوبندی بعد میں بننا، بریلوی مودودی بعد میں بننا، سب سے پہلے نبی کے غلام اور مسلمان بن کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے، بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. خدا کی قسم جھوٹے ہیں وہ لوگ جو یہ دعویٰ اور یہ فتوے دیتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے میں چلا جائے تو اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے، اس طرح کے فتوے دیتے ہیں. میں پوری اپنے اکابرین کی موجودگی میں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، اگر میرے کسی بریلوی بھائی کا جنازہ جائے، خدا کی قسم شریک ہونا، کوئی بیمار ہو تیمارداری کرنا، جو ثواب تجھے کیا ملے گا وہاں بھی ملے گا.
یہی اعلان میں ان کے لیے بھی کرتا ہوں، انہیں سمجھاتا ہوں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، دین کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، پیارے نبی کے فرمان کو سمجھو، بدعقیدہ کہنے والوں کے عقیدے کی جانچ کرو۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کئی گھنٹے چلاتے تھے، نفرت پھیلاتے تھے، جب ہم دوسرے علاقوں میں گئے تو رمضان کے جمعے کے روزے بھی غائب اور صاحب ملے، لوگوں نے جوتے مار مار کر مسجدوں سے باہر کر دیا۔ اے ایمان والو، آج اس نازک وقت میں اللہ کے واسطے پیارے نبی کا سب کو واسطہ ہے، گھروں کی حفاظت کرو، گھروں کی حفاظت کرو، بہن بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرو، مائیں بیٹیوں کی حفاظت کریں، دیکھ بھال کریں، بغیر پردے کے چچا کے یہاں جانے کی بھی اجازت نہیں، جوان 13 سال کی بچی کو بغیر پردے کے کہیں بازار میں بغیر محرم کی جانے کی اجازت نہیں۔ اے میری ماؤں بہنوں، اللہ کے واسطے آؤ اور آگے بڑھو، اور اپنے اس دین کی نیک نامی کے لیے پردے جیسی عظیم نعمت کو، پردے جیسی عظیم دولت کے دامن کو پکڑو۔ خدا کی قسم، دنیا آج ہنس رہی ہے، کلیجہ پارا پارا ہوتا ہے جب ہم اپنی ایمان والی بہن بیٹیوں کو بازاروں میں دیکھتے ہیں، جب بغیر پردے کے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، گھروں سے پردہ کر کے نکلیں گی، بازاروں میں بغیر پردے کے جائیں گی۔ وہ غیر ایمان والے آج تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اے میری ماں، اے میری بہن بیٹی، اللہ کے واسطے آ اور آگے بڑھ، اور اس دین کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے، ان بچوں کو دین کا سپاہی، دین کا شہدائی بنانے کے لیے میری ماں پردے جیسی عظیم نعمت کو اپنا لے، میری بہن پردے جیسی عظیم دولت کو اپنا لے۔ خدا کی قسم، دنیا تجھے سر آنکھوں پر بٹھائے گی اگر تو نے پردے کو چھوڑ دیا اور تو اسی طرح بغیر پردہ گھومتی رہی، ذلت اور رسوائی کا جنازہ نکلے گا۔ آج وہ غیر جنہیں کبھی استنجے کرنے کے سلیقے نہیں تھے، خدا کی قسم میرے دین کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کو نشانہ بنا۔ وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہوش کے ناخن کب لوگے، کب آپ جاگو گے؟ چمن اجڑ رہا ہے، گھر برباد ہو رہا ہے، بہن بیٹیاں ایمان اسلام چھوڑ کر چلی جا رہی ہے، تم بیٹوں کے سودے کر رہے ہو۔ اللہ کے بندو، جس اللہ نے اچھے دن لایا ہے، جو اللہ جس نے اس غربت کے دنوں کو، ان غربت کے دنوں کو ختم کیا جب پورے دن سالن نصیب نہیں ہوتا تھا، ہفتوں کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، کیا اگر لڑکی والا 10 لاکھ روپے نہیں دے گا تو کیا تیرے گھر کا چراغ نہیں جلے گا؟ اے میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے واسطے سنت کے مطابق نکاح کرو، بہن بیٹیوں پردے کی قدر کرو، پردے کا اہتمام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں کے سکون، دونوں جہاں کی عافیت سے تمہارے دامن کو بھر دیں گے۔ دونوں جہاں میں، یہاں بھی عزت آبرو ملے گی، یہاں سے جانے کے بعد بھی عزت آبرو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری درخواست ماؤں بہنوں بیٹیوں سے آخری درخواست کر کے جا رہا ہوں، سب سے اہم عبادت نماز میں کوتاہی، اور جب ہم نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے، کتاب نہیں سنتے، مائیں بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو تعلیم نہیں کرتی ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں میں تعلیم کو رواج دو، اور آپ سے بھی درخواست ہے، شاعر کہتا ہے کہ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ، اور کوئی ابو لہب بھی نہ مٹا پائے گا تجھے، کوئی ابو لہب بھی نہ مٹا پائے گا تجھے، پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ اور آ جائیں گی مدد کو ابابیل آج بھی، آ جائیں گی مدد کو ابابیل آج بھی، نبی کے غلام تو خود کو بدل کے دیکھ۔ رزاق کہہ رہا ہے کہ ہے برکت نماز میں، رزاق کہہ رہا ہے کہ ہے برکت نماز میں، تو جو برکت چاہتا ہے مصلی بچھا کے دیکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔